بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اسم گرامی ابو علی فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی پیدائش سمرقند میں ہوئی۔ ابتدائی دور میں صحراؤں میں لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ مکہ میں 187 ہجری میں وفات پائی۔ زندگی کے اوائل دور میں ایک شخص نے یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رکت کے ساتھ جھک جائیں؟ اس آیت کا آپ کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو۔ آپ نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زاروں کتار روتے رہے۔ اس کے بعد مشغول ریاضت ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ ان کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ دیوار پر چڑھ کر اس کے پاس جا رہے تھے کہ کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئی، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رکت کے ساتھ جھک جائیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، ہاں وہ وقت آ گیا ہے۔ وہیں سے واپس چلے۔ رات ایک ویرانہ میں گزاری۔ وہاں کچھ مسافر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے چلو۔ کچھ نے کہا صبح تک یہیں رہو، اس لیے کہ راستے میں فضیل بن ایاز ہوگا اور وہ لوٹ لے گا۔ اس پر آپ نے توبہ کر لی اور انہیں امان دی، اطاعت اور زہد و عبادت کا راستہ اختیار کیا اور ریاضت و مجاہدہ میں بڑے کمال پر پہنچے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ طالب دنیا ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور جب میں نے اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کے لیے عرض کیا تو فرمایا خادم بنو، مخدوم نہ بنو، کیونکہ خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کما حق اللہ کی معرفت پا لی، اس نے اپنی طاقت بھر اس کی عبادت کر لی۔ اسی لیے معرفت اس کے احسان و انعام کی پہچان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب اس کے رحم و کرم کی پہچان ہو جائے تو اس نے اس کو دوست بنا لیا، اور جب دوست بنا لیا تو طاقت بھر اس کی اطاعت و عبادت بجا لایا، کیونکہ دوست کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر جتنی دوستی زیادہ ہوگی اتنی ہی طاعت و عبادت پر حرص زیادہ ہوگی، اور دوستی کی زیادتی معرفت کی حقیقت ہے۔ کسی قاری نے بہت خوش الحانی سے آپ کے سامنے تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کے نزدیک جا کر تلاوت کرو، کیونکہ سورہ القاریہ ہرگز نہ پڑھنا، کیونکہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ ذکر قیامت سننے کی تاب نہیں رکھتا۔ مگر قاری نے وہاں پہنچ کر یہی صورت پڑھ دی۔ آپ کے صاحبزادے نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مشہور ہے کہ آپ کو 30 برس کسی نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مسکرانے لگے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عالم آخرت کی طرف لوٹنے سے خوش ہوا ہے، لہٰذا میں بھی اس کی رضا میں خوش ہوں۔ فضیل بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ میں ہارون رشید کے ساتھ مکہ مکرمہ میں حاضر تھا۔ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی مردان خدا میں سے ہے تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ اس زمانے کے لوگ مکہ معظمہ میں بھی اہل اللہ کی تلاش میں رہتے تھے۔ میں نے کہا ہاں، چنانچہ میں اسے حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا۔ وہ غرفہ یعنی گوشہ نشین تھے۔ نیچے آ کر دروازہ کھولا، چراغ بجھا ہوا تھا اور گوشہ میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون رشید اندر آ گیا۔ جب حضرت فضیل کا ہاتھ ہارون رشید کے ہاتھ سے مس ہوا تو فرمایا افسوس، ایسا نرم و نازک ہاتھ میں نے نہیں دیکھا۔ ایسا ہاتھ اگر عذاب الہی میں مبتلا ہو تو تعجب ہے۔ یہ سن کر ہارون رشید پر گریہ طاری ہو گیا اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ اے فضیل، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا اے امیر المومنین، تیرا باپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی
کہ مجھے اپنی قوم پر امیر بنا دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، میں نے تم کو تمہاری جان پر امیر بنا دیا، کیونکہ تمہارا ایک سانس طاعت الہی میں اگر گزرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ ہزاروں سال تک تمہاری فرما برداری کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن امیری میں بجز ندامت اور شرمندگی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ آتش دوزخ میں گرفتار ہو۔ خدا کا خوف رکھو اور اس کا حق بہتر طریق پر ادا کرو۔ اس کے بعد ہارون رشید نے عرض کیا، آپ پر کچھ بار قرض ہے؟ فرمایا، ہاں، خدا کا قرض میری گردن پر ہے اور وہ اس کی اطاعت ہے، اگر وہ اس پر میری گرفت فرمائے تو میری بد نصیبی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک لوگوں سے موانست رکھتا ہے ریا سے نہیں بچ سکتا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے اعمال پر ریا کرتے تھے، مگر اب ایسے لوگ بھی ہیں جو ان اعمال میں ریا کرتے ہیں جو وہ کرتے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب میں دنیا کو کسی کے ساتھ کھیلتے دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث والے دنیا کی بے رغبتی پر صابر ہوں تو لوگ انہیں ذلیل نہ جانیں، مگر افسوس اس بات پر کہ کوئی کہے کہ فلاں عالم یا عابد فلاں تاجر کے خرچ سے حج پر گیا۔ آپ فرماتے ہیں، اگر تم کسی عالم یا عابد کو دیکھو کہ وہ امیروں یا دنیا داروں کے ہاں اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ریاکار ہے، اور ریاکار کی ایک علامت ہے کہ اس کا علم تو پہاڑ کتنا ہوگا اور عمل ذرہ کے برابر۔